السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلعت سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بھارت کے اندر جین زی جو احتجاج کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کوکروچ جنتا پارٹی کے لیے یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس وقت۔ آئی ووڈ سے کہ یہ اس نوعیت کا احتجاج تھا کہ پچھلے 12-13 سالوں میں پہلی بار مودی کو کوئی چیلنج سامنے آیا ہے، پہلی بار اسے مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی تنظیم انوالو نہیں ہے، کوئی گروپ انوالو نہیں ہے، یہ عوامی نوعیت کا احتجاج تھا، اس کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں تھا، اسٹوڈنٹ ہی اس کو لیڈ کر رہے تھے، سب کے پاس موبائل فون تھے۔ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ تو جھوٹ ہی بولتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں پاکستانی بھی انوالو ہیں، لیکن وہاں پر ہر بچے کے پاس موبائل تھا، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ احتجاج نیو دہلی میں ہی ہوا ہے، یہ احتجاج ممبئی میں بھی ہوا ہے، بہار میں بھی ہوا ہے، انڈیا کے مختلف جو جگہ ہیں وہاں پر یہ احتجاج ہوا ہے، مختلف شہروں میں یہ احتجاج ہوا ہے۔ اور جیسے ہی ان کے ایجوکیشن منسٹر نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، حالانکہ وہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پرسنل ریزنز کی وجہ سے، ہمیں پتہ ہے کون سے پرسنل ریزنز ہیں، کیونکہ اس وقت پریشر اتنا زیادہ تھا کہ اسے یہ استعفیٰ دینا پڑا ہے، کیونکہ اگر یہ احتجاج مزید شدت اختیار کر لیتا اس کے بعد تو یہ حالات بہت ہی زیادہ بگڑ جاتے۔ اور میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں یہ جو جین زی ہیں، یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، کہ جس طریقے سے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، انہوں نے ہار نہیں مانی ہے، انہوں نے بھی، ظاہر سی بات ہے یہ کافی دنوں سے یہ احتجاج چل رہا تھا جو پیپر لیکس ہوئے ہیں، تو ان کو پہلے تو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جب اسٹوڈنٹس اس طرح اگر باہر نکلیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، سب سے بڑی جو طاقت ہوتی ہے وہ عوام کی طاقت ہوتی ہے، عوام کی طاقت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ انڈیا والوں نے کر دکھایا ہے، انڈیا کے اسٹوڈنٹس نے کر دکھایا ہے، ان کی جو فیوچر جنریشن ہے انہوں نے یہ بات کر دکھائی ہے۔ اور ایز آئی سیڈ کہ کوئی بھی لیڈ کرنے والا نہیں تھا، سب جرنلسٹ بھی بنے ہوئے تھے، سب جو ہے لیڈ بھی کر رہے تھے، اور انتہائی احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور لاکھوں کا مجمع تھا وہاں پر، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے، خواتین بھی تھیں، سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا تھا، پورا ملک یونائٹ ہوا ہے اس پروٹیسٹ کی وجہ سے۔ اور مودی کو اگر یہ ایز آئی سیڈ کہ یہ جو پروٹیسٹ تھا یہ مزید شدت اختیار کرتا تو اگلا استعفیٰ جو تھا وہ مودی کا ہی تھا۔ مودی کو پتہ لگ گیا ہے کہ ابھی یہ جو ایجوکیشن منسٹر ہے اس کو ہٹاتے ہیں، بعد میں چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی، سنبھل جائیں گی، اس لیے اس نے پھر اس بات کا اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ایجوکیشن منسٹر کو فی الحال سائڈ پہ کرتے ہیں، یہ تو میرے اوپر ہی آ جائیں گے۔ تو مودی نے یہاں پر تھوڑا سا عقل مندی سے آئی ووڈ سے کہ کام لیا ہے، اس نے ایجوکیشن منسٹر کو فارغ کر دیا ہے، اور اسے لگا ہوگا کہ بعد میں یہ چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، کیونکہ اگلا جو اگر یہ احتجاج مزید شدت اختیار کر لیتا، مزید آگے چلا جاتا، اس کے بعد اگلا جو استعفیٰ تھا وہ مودی کا ہی تھا، یہ کنفرم بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں۔ ابھی آگے جو الیکشن بھی ہوں گے، ویسے انڈیا میں بھی ایک طرح کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈکٹیٹرشپ والا ہی نظام ہے، پاکستان سے بہتر ہی ہے، پاکستان سے پھر بھی بہت بہتر ہے، ان کی جو نیشن ہے پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے، ان کی جو فیوچر جنریشن ہے، ان کے جو جین زی ہیں پاکستان سے آئی ووڈ سے کہ کئی زیادہ بریو ہیں، بہادر ہیں۔ پاکستان سے اگر آپ اس احتجاج کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے جو جنریشن ہے، پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں یا انڈیا کے، آئی ووڈ سے کہ انڈیا کے، ٹو بی آنیسٹ وتھ یو، میں کیونکہ خود بھی ایک جین زی آپ کہہ لیں، آئی ایم جسٹ 26 ایئر اولڈ، لیکن میں یہ کہوں گا، اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے اس طرح باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہیں نکلتا، ہماری ینگر جنریشن بالکل صحیح ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اتنے سارے اس وقت مہنگائی کے خلاف سب سے بڑا احتجاج بنتا ہے پاکستان کے اندر، اس کے لیے احتجاج نہیں کر رہی ہے۔ بہرحال انڈیا کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میرا سلام ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سیف رہیں، اور اسی طرح آپ آگے بھی اپنے حقوق کے لیے لڑیں جس طرح آپ نے لڑا ہے، اور آپ کا فیوچر برائٹ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے دنوں ہی یہ بلاول بھٹو زرداری اور یہ انہوں نے جلسے وغیرہ بھی کیے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے کشمیر کو سوئٹزرلینڈ بنانا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اٹلی بنانا ہے۔ تو اس وقت وفاق میں آپ کا باپ بیٹھا ہوا ہے، وفاق کا آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کشمیر کو کیا بنائیں گے، سوئٹزرلینڈ اور پیرس، کہ اس وقت حکومت کون کر رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کشمیر کو آپ سوئٹزرلینڈ اور پیرس بنائیں گے اور اٹلی بنائیں گے، وفاق میں آپ کا باپ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا دادا بیٹھا ہوا ہے،
وفاق کا آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. اس وقت مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. 5 پیسے آپ پیٹرول سستا کرتے ہیں, اس کے بعد 10 سے 20 روپے 30 روپے پیٹرول آپ مہنگا کرتے تھے. دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. پورے ملک کا آپ نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. ایک پرائم منسٹر ہاؤس ہے, خبر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے 6 فلور میں حمزہ شہباز کو ایک آفس دیا جا رہا ہے انٹرنشپ کے لیے. ان کو باہر کا کوئی بندہ مل ہی نہیں رہا, اپنے بندوں کو لا رہے ہیں, ان کو انٹرنشپ دیں گے, وہی آگے اس ملک کو چلائیں گے. کوئی نیا بندہ آپ مجھے بتا دیں. عمران دیکھیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی کیا وجہ ہے. سہیل افریدی کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اسے کوئی نہیں جانتا تھا. ایک مڈل کلاس آدمی جس کا کرائے کا گھر تھا, اسے عمران خان جو ہے اس نے وزیر اعلیٰ KPK بنا دیا ہے. اپنی بہن اس کا کوئی بھی جو فیملی ممبر ہے وہ سیاست سے اس کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ادھر 6 فلور میں اس کو آفس دے دیا حمزہ شہباز کو. ابھی آپ اندازہ کریں ان کی مرات آپ دیکھ لیں, ان کو پیٹرول فری میں مل رہا ہے, گاڑیاں یہ نکلوا رہے ہیں, 20 کروڑ کی گاڑی یہ 6 لاکھ میں نکلوا لیتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ چارجر کی سہولت جو ہے ہم نے عوام کو دی ہوئی ہے. ہماری گاڑیوں میں چارجر کی سہولت نہیں ہے. مرسڈیز گاڑی ہے جس کے ٹائر جو ہیں وہ کروڑوں میں چینج ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ اندازہ کریں گے, آپ بلیو کریں گے کہ اس کے اندر چارجر کی سہولت نہیں ہے, اس کے اندر AC نہیں لگا ہوا. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو آپ کو بہت جو ہے مراد دے دی ہیں, ہم نے الیکٹرانک بسز کا آغاز کر دیا ہے, کیوں آپ عوام کو چونا لگا رہی ہیں. پنجاب اس وقت سارا ڈوبا ہوا ہے, لاہور کا DHA ڈوبا ہوا ہے, کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہے کہ ہم نے لاہور کو پیرس بنا دیا ہے, خاک پیرس بنایا, آپ نے لاہور کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اس وقت جو لوگ ہیں وہاں پر سوئمنگ کر رہے ہیں, وہاں پر کشتیاں چل رہی ہیں, گاڑیاں ڈوب رہی ہیں, لوگ سوئمنگ کر رہے ہیں. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. فلڈ دے درائے آپ نے 2 ٹکے کی ہیلپ نہیں کی ہے, دور دور سے ہاتھ لا کے اشارے کرتی رہی ہیں ہیلی کاپٹر سے, عوام تک آپ گئی نہیں ہیں, عوام کے ساتھ آپ کو کوئی ہمدردی ہے ہی نہیں ہے. تو ملک کا تو آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے کام کر لینے ہیں اور ہم نے کشمیر کو سوئٹزرلینڈ بنا دینا ہے. پہلے ملک کو ٹھیک کریں, آپ پہلے آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں. اس وقت گندم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امپورٹ کروانی ہے. پاکستان کی فصلوں کا آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, گندم کی کمی ہو گئی ہے پاکستان میں. چینی آپ جو ہے وہ امپورٹ ہوگی, پہلے ایکسپورٹ. مطلب کوئی چیز آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کا ایک بندہ جو پنجابی ہے وہ KPK کے اندر سیف نہیں ہے, بلوچستان کے اندر سیف نہیں ہے. ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانے میں آپ کی عقل کہاں پر ہے, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. کوئی ایک ایسا صوبہ جو اس وقت سیف ہو پاکستان کا. ہر صوبے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, ہر صوبے میں. بلوچستان کے حالات آپ سے ٹھیک نہیں ہو رہے, کشمیر کو آپ سوئٹزرلینڈ بنا رہے ہیں, اور انہی لوگوں کے اوپر آپ چڑھائی بھی کر رہے ہیں, ان کو یہ آپ ساتھ مار بھی رہے ہیں. ان کے جو مطالبات ہیں وہ آپ نہیں مان رہے ہیں, اور آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے سوئٹزرلینڈ بھی بنانا ہے جی, ہم نے پیرس بھی بنانا ہے, اٹلی بنانا ہے. آپ کی واہ واہ, آپ کے بلے بلے ہیں جی, کیا ہی بات ہے آپ کی. اپنا صوبہ مریم نواز سے ٹھیک نہیں ہوگا. وفاق میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, دہشت گردی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی. وہ جس نے بہت ساری منسٹری سنبھالی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ SHO کی مار ہے. ملک ان سے ٹھیک نہیں ہو رہا, ابھی تک وہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی ہے. وہ دہشت گرد جو ہے وہ پکڑے نہیں گئے ہیں, ان کی لاشیں جو ہیں انہوں نے دکھائی نہیں ہمیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, بلوچستان تو ڈیسٹنی ہے پاکستان کی, کرنا کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. اور یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر امن ہو, کیونکہ بلوچی جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے, وہ انفراسٹرکچر چاہتا ہے, وہ ایجوکیشن چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہاں پر وسائل ہوں, معدنی جو وسائل ہے وہاں سے مالا مال ہے. بلوچستان قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ملک کے لیے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایک اور پروٹیسٹ کی. وہ ہو رہا ہے اس وقت KPK میں علیمہ خان صاحبہ کی قیادت میں. PTI نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے, اور عوام کا جمع غفیر ہے. ٹو بی آنیسٹ وتھ یو, بہت ہی بڑی تعداد میں آج میں نے لوگ دیکھے ہیں, مردان میں, پھر تخت بئی میں, اور عوام کا سچ میں آج میں نے جمع غفیر دیکھا ہے. حلیمہ خانم صاحبہ نے کچھ باتیں بھی جو ہیں وہ کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب نعرے لگانے کا وقت ختم ہو گیا, اب کام کی باری ہے, اب ہم نے کام کرنا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ متحد ہو جائیں, یہ اکٹھے ہو جائیں, ہم نے مل کے یہ اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے, کیونکہ عمران خان کو اس کی بہت سخت ضرورت ہے. پچھلے 8 مہینے سے عمران خان قید تنہائی میں ہیں, کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ کیا بات ہوئی ہے کہ آپ ایک بہن کو الاؤ کریں گے, باقی جو بہنیں انہوں نے کیا, آپ کا ان کا کیا گناہ ہے, انہوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا. تو سب ملیں گے. ایک تو جو قید تنہائی والا معاملہ ہے یہ ہم ختم کریں گے, عمران خان کو ضمانت ملنی چاہیے, اور
عوام کا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت جیسے کہ میں نے حالات دیکھے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور بڑے ٹائم بعد میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، ویسے تو ان سے لوگ ہی اکٹھے نہیں ہو رہے تھے۔ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم چلیں ڈی چوک والی طرف نہیں بڑھیں گے، کیونکہ عمران خان نہیں چاہتے کہ پاکستان کا کوئی بھی جو شہری ہے اسے نقصان پہنچے، اسے گولیاں لگیں۔ دیکھیں بھارت میں ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے، یہاں پر تو اٹھا دیتے ہیں بندوں کو ہی، غائب کر دیتے ہیں۔ جرنلسٹ کو بیرون ملک تھا ارشد شریف، اس کو مروا دیا انہوں نے، شہید کروا دیا انہوں نے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے، اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، اور مریم نواز نے ٹویٹ کیا کیا ہے آپ ذرا وہ پڑھیں۔ شرم نہیں آتی ہے نظارہ بھی، اور پاکستان کی عوام پر یہ گولیاں برسائیں گے، اور پاکستان کے جن زی خوف اس بات کا ہے کہ وہ گولیاں چلاتے ہیں، اسی لیے باہر نکل نہیں رہے۔ کیونکہ بھارت جو ہے دیکھیں کتنا آپ چلا لیں گے، کچھ جانوں کی قربانیاں تو اس میں دینی پڑیں گی، کچھ تو آپ کو اس میں سیکریفائز کرنے پڑیں گے، تبھی آپ کو آزادی ملے گی اس ہائبرڈ نظام سے، اس گندی اسٹیبلشمنٹ سے، اس غلیظ انسان عاصم منیر سے، اس گھٹیا کردار سے، شہباز شریف سے، جس نے ٹرمپ کو نوبل انعام کا حقدار دیا ہے، نوبل انعام کا حقدار سمجھا ہے کہ اس نے تو جان بچائی ہے ملینز آف پیپل، ہی سیوڈ ملین آف پیپل۔ اور ایران کے اندر پہلے ہی جو سٹرائک کی تھی جس میں 300 بچیوں کو مار دیا، کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ عاصم منیر کا بھی ابھی یہ امریکہ کا پیغام لے کے ایران جا رہا ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے ابھی آپ یہ کر لیں، کیونکہ ایم او یو جو ہے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں امریکہ نے۔ وہ ٹرمپ بھی وہ دماغ پھیرا ہے نا، وہ مریض ہے، وہ ذہنی مریض ہے، عاصم منیر بھی ذہنی مریض ہے۔ شرم نام کی اس بندے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ایک ٹولہ ہے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو عاصم منیر کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ پیسے کھلائے ہوئے ہیں اس نے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ ہے، ایک غلیظ انسان ہے، ایک گھٹیا کردار ہے۔ باقی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی جو جرنیل ہیں، یہ جو ایلیٹ طبقہ ہے، یہ اگر اکٹھا ہو جائے تو اس گھٹیا انسان کو آپ سائڈ پہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب کے سب یہ جو ٹاپ کی جو جرنیل ہیں، ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے، یہ سب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس غلیظ انسان کے ساتھ، اس گھٹیا انسان کے ساتھ۔ اس لیے کوئی بھی باہر نہیں نکل رہا، اس لیے یہ دھن دھناتا پھر رہا ہے، جیکٹ پہن کے جاتا ہے باہر بھی، سوئٹزرلینڈ بھی جیکٹ پہن کے جاتا ہے، اس کو خوف اتنا ہے۔ چہرے پہ اس کے آپ دیکھ لیں نوست ہے، لعنت ہے اس کے چہرے پہ۔ لیکن اس وقت آخر میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ پاکستان کی عوام کو انڈیا کے جن زی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ان سے بہادری سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح انہوں نے احتجاج کیا ہے، پاکستان کی عوام کو بھی اسی طرح باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی عوام کو اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلنا ہوگا، ادروائز یہ آپ کو کھا جائیں گے۔ آلریڈی آپ کو کھا تو چکے ہی ہیں۔ اس وقت سارے حالات جو ہے ملک پاکستان کے وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ کسی صورت ٹھیک ہو ہی نہیں رہے۔ تو پاکستان کی عوام کو، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ انڈیا والے لوگ متحد ہو گئے ہیں، وہاں پر کافی سارے ریلیجنز ہیں، وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ جو پروٹیسٹ ہوا ہے اس میں ہندو بھی ساتھ ہے، مسلمان بھی ساتھ ہے، سکھ بھی ساتھ ہے، کرسچن بھی ساتھ ہے۔ پورا کا پورا انڈیا اس پروٹیسٹ کے لیے متحد ہوا ہے، پورا کا پورا انڈیا۔ تو ادھر تو ہم سب مسلمان ہیں زیادہ، ویسے جو بھی اور ریلیجنز والے بھی ہیں پاکستان کے اندر بھی، جو ہندوز کی جو تھوڑی بہت پاپولیشن ہے، ہم انہیں بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ جو کرسچنز ہیں، جو سکھ ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنی بھی پاپولیشن ہے ان کی، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن زیادہ اکثریت جہاں پر مسلمانوں کی ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ یہ کاسٹ والا سسٹم بیچ میں سے ہٹا لیں۔ یہ پنجابی کون ہے، یہ سندھی کون ہے، یہ بلوچی کون ہے، یہ پٹھان کون ہے، آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں، آپ متحد ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ ملک ہمارا ہے۔ اس ملک کے لیے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے، اس اپنے حق کے لیے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے، اپنے حق کے لیے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اکٹھے ہوں گے، جب آپ یہ پنجابی، سندھی، بلوچی، ان سب کا فرق آپ نکال دیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔